دور طالب علمی میں قانون کی ڈگری حاصل کرنا کیا بھی موقع رہا. کئی چیزیں پڑھی ہیں عجیب و غریب قسم کی. لا کی ٹیکسیشن لا، ایک جو ٹیکس کا ہوتا ہے نا سسٹم، اس کی اسپیشلائزیشن کا بھی موقع ملا. اور عجیب و غریب بات اس وقت کی بات ہے، یہ 1990-91 کی بات ہے. تو یہ بات بتائی گئی، دا سیکنڈ لارجسٹ ٹیکسیشن سسٹم آف دا ورلڈ از ایگزسٹنگ ان پاکستان. دنیا کا سب سے بڑا جو ٹیکس کا سسٹم ہے، سب سے بڑا دوسرے نمبر کا، وہ پاکستان میں ہے. اور تباہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جو ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں، جو تھوڑا بہت جنہیں واسطہ پڑتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے، کیسے لین دین ہوتے ہیں، کیسے دفاع کرنی ہوتی ہیں. اور پھر یقین کریں کہ پاکستان کی جیلوں سے اگر چھوٹے جرم کے مجرموں کو، جن کا جرم چند روپے سے زیادہ کا نہیں ہے، انہیں چھوڑ دیا جائے تو پاکستان کی جیلیں ایسے ہو جائیں جیسے کھلے میدان ہوتے ہیں، فارغ ہو جائیں. چند مجرم بیٹھیں گے. وہ لطیفہ بنا ہوا ہے کہ یہ گھر سے سرکاری ہاتھی وہ بھاگ نکلا، تو اس کی تلاش شروع ہوئی، تو دیکھا کہ جنگل کی طرف ساری مخلوقات بھاگی جا رہے ہیں. بھیڑ کا ایک بکرا بچہ بھی بھاگا جا رہا ہے. وہ کہا تم کیوں جا رہا ہے؟ وہ کہا یہ ہاتھی گم ہو گیا ہے. وہ کہا تمہارا ہاتھی سے کیا تعلق؟ وہ کہا میرا تعلق تو نہیں ہے، لیکن اگر مجھے پکڑ لیا تو میں یہ کیسے ثابت کروں گا کہ میں ہاتھی نہیں ہوں؟ مجھے یہ ثابت کرنے میں کہ میں ہاتھی نہیں ہوں، میری ساری نسل گم ہو جائے گی. یہ ہے اصل سبب ہماری قومی تباہی کا، ذلت کا، رسوائی کا، بربادی کا. اور کہتے ہیں کہ ظلم، زیادتی، غلطی کبھی بانج نہیں ہوتی. یہ بچے دیکھیے، اس کی نسل بیڑی تیزی سے پروان چڑھتی ہے، اس کی شاخیں پھیلتی ہیں. جب ایک بلنڈر ہوتا ہے، ایک غلطی کو چھپانے کے لیے 100 غلطیاں کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی غلطی رہتی ہے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں، 100 جھوٹ مل کر بھی سچ نہیں ہوتے. بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں کہ کریم نے ہمیں اپنے نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا اعزاز عطا کر رکھا ہے. یہ ایک سمپل سا اصول ہے، اس کو ذہن نشین کر کے اپنے اوپر اور اپنوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں. غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، غلطی مخلوق سے ہو جاتی ہے. جو غلطی کرے اور ڈھیٹ بن کر اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو غلطی ہی نہ کرے وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے اس پر توبہ کر لے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے. اور جو غلطی کر کے یوں توبہ کرے کہ آئندہ پھر کبھی اس کو نہیں دہرائے گا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے.
پھر اس کی غلطیاں بھی معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کرتی جاتی ہیں. انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، اگر ہمیں اپنے معاملات کا بگاڑ سدھارنا ہے، اپنی نسلوں کو ٹھیک کرنا ہے، خود اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنا ہے، خود اپنی عاقبت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر ہمیں احکام الہی کی طرف واپس پلٹنا ہوگا. ہمیں سنت رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہوگا. ہمیں اچھائی کو اپنانا ہوگا اور ہمیں برائی سے اجتناب کرنا ہوگا. یہاں تک رب کائنات نے فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ایسے بھی ادوار آتی ہیں، ایسے بھی قوموں پر حالات آتے ہیں کہ جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں، گناہ عام ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا. فرمایا کہ ایسے میں اگر کوئی خوش نصیب بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور بڑی بڑی برائیوں سے، بے حیائیوں سے اجتناب کرے، پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے نظر انداز فرما دیں. چھوٹے چھوٹے نظر انداز فرما دیں. اب دیکھیں ہم جب بھی کوئی اللہ کریم کی توفیق سے اس کی عبادت و ریاست کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور جب دعا کرنے لگتے ہیں، جتنی اچھی اپنی عبادت کی ہوتی ہے، جتنی اچھی عبادت کی ہوتی ہے، جتنے اخلاص سے کی ہوتی ہے، جب دعا کرنے لگتے ہیں تو اتنا ہی گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مولا تجھ سے التجا ہے کہ اپنے لطف و عطا سے ہماری کمی کوتاہی ہمیں معاف کر دے، ہماری کمی کوتاہی ہمیں معاف فرما دے، اور اس ٹوٹی پھوٹی کو قبول کر کے اپنی شان کے لائق اجر و انعام عطا فرما. اور ہم ان اجر و انعام کے اتنے لامحدود خزانے رکھے ہیں، اتنے لامحدود خزانے رکھے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ اول و آخر کے اکٹھے ہو جائیں اور رب کریم سے ایک ہی چیز کا سوال کریں اور رب کریم سب کو ان کے سوال، ان کی خواہش کے مطابق سب کو بیک وقت عطا کر دے، تو رب کریم کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جس نے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ایک قطرہ آب نکالنے سے ہوتی ہے. اس کے خزانے کا محدود ہے، اس نے رکھے اس لیے اپنی مخلوق کے لیے رکھے ہیں، اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں، اپنے محبوب کی امت کے لیے رکھے ہیں. ارادہ کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں اور اپنے ساتھ عہد و پیمان کریں کہ ہم نے حضور کی امت میں جو ہمیں ہونے کا اعزاز مل گیا ہے اس کا دفاع کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا ہے، منع کرنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا. ریاکاری شرک کی ایک قسم ہے اور اللہ شرک سے پاک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کی طرف نہیں جانا، ریاکاری سے بچنا ہے. محض اللہ رب الکریم کی رضا کی خاطر اپنے معاملات کے بگاڑ سدھارنے ہیں. کتنا اچھا کام ہے کہ اچھائی کا حکم دینا ہے، کتنا اچھا کام ہے کہ برے کام سے روکنا ہے. اندازہ تو کریں، اچھے کام کا کہنا ہے اور برے کام سے روکنا ہے. اور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ذیشان کا مفہوم ہے کہ ہر اچھائی کی بنیاد سچ کو مضبوطی سے تھام لینے پر ہے، اور ہر برائی کا تسلسل جھوٹ پر مشتمل ہے.
برائی مسلسل سروائیو نہیں کر سکتی جب تک اس کی تہ میں جھوٹ نہ ہو، اور اچھائی سچ پر مبنی ہوگی۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں ان میں صادق بڑا معروف ہے، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ رب کائنات ہمیں اپنی رضا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ آسان، مرغوب اور محبوب بنائے۔ ہمیں اس نے حضور کا امتی بنا کر بہترین ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے، اس کا دفاع بھی ہمیں نصیب فرمایا، اور ہمیں اچھائی پر چلنا اور اچھائی کی تلقین کرنا، ہمیں برائی سے بچنا اور برائی سے روکنا ہمارے لیے آسان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں کوتاہیوں میں معاف فرمائے۔